لا الہ الا اللہ کا مطلب سمجھے. میں نے موت بڑے قریب سے دیکھی. بڑا ثانیہ ہوا حضرت امام حسین کا کربلا میں. وہ 3 مجرم ایاک نعبد و ایاک نستعین. اچھا اب میرے پاکستانیوں، میں جب لاہور سے نکل رہا تھا تو مجھے 2 چیزیں سب نے کہی کہ جی آپ کی اس وقت ٹانگ کی وہ حالت نہیں ہے کہ آپ ٹریول کر سکیں اور مشکل ہے، گاڑی میں گھسنا چڑھنا مشکل ہے اس وقت، اور انشاءاللہ 3 مہینے اور لگیں گے جب تک یہ ٹھیک نہیں ہوتی. لیکن دوسری چیز بھی کہتے ہیں اور اس سے بھی زیادہ لوگ کہ آپ کی جان کو خطرہ ہے. اور وہ لوگ، وہ 3 لوگ، وہ 3 مجرم جنہوں نے مجھے یہ پوری سازش کر کے قتل کرنے کی کوشش کی، وہ ابھی بھی بڑے بڑے عہدوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں. تو مجھے کہا گیا کہ وہ پھر سے واردات کریں گے تو آپ کو گھر سے نہیں نکلنا چاہیے. پہلی چیز کہ اس پہ کوئی شک نہیں کہ اس ٹانگ کے ساتھ سفر کرنا بڑا مشکل تھا، لیکن میں اس دوسری چیز پہ خاص طور پہ آج اپنے نوجوانوں کو یہ بتانا چاہتا ہوں. دیکھیں، میں نے موت بڑے قریب سے دیکھی. جب میری ٹانگ پہ گولیاں لگی اور میں گر رہا تھا تو جیسے گر رہا تھا میرے ادھر سے گولیاں نکلی اوپر، سر کے اوپر سے. اگر گرتا نہ تو وہ لگ جاتی. لیکن میں جو اپنی قوم کو، اپنے نوجوانوں کو آج پیغام دینا چاہتا ہوں، دیکھیں اپنے ایمان کو مضبوط کریں. لا الہ الا اللہ کا مطلب سمجھیں. کوئی نہیں ہے خدا اللہ کے سوا. اور جب آپ دعویٰ کرتے ہیں کہ میں اللہ تیرے علاوہ کسی کے سامنے نہیں جھکوں گا، تو آپ جو اللہ نے آپ کو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اپنا پیغام بھیجا قرآن میں، تو اس میں واضح اس نے لکھا ہوا ہے کہ جب تک اللہ کی مرضی نہیں ہوگی تم اس زمین سے نہیں جاؤ گے، اور جب اس کا فیصلہ ہو گیا تو جتنا مرضی احتیاط کرو، ڈرو، چھپو، بھاگو، موت سے نہیں بچ سکتا انسان. تو جب میں گرا تو اسی وقت مجھے پتا تھا کہ اللہ نے مجھے بچایا. اس وقت مجھے پتا تھا کہ اللہ کا یہ فیصلہ تھا کہ میں نے نہیں ابھی جانا. اسی وقت اللہ کا شکر کیا میں نے. اور یہ اللہ کا شان دیکھیں کہ 12 لوگوں کو گولیاں لگی، کنٹینر کے اوپر 12 لوگوں کو گولیاں لگی. یہ فیصل کو بھی میں بلکہ اس کو دیکھ رہا تھا، اس کے منہ سے خون گر رہا تھا گال سے. احمد چٹھا جو میرے ساتھ تھا وہ میرے ساتھ گرا ہوا تھا. اوپر اور لوگوں کو گولیاں لگی. لیکن اللہ کی شان دیکھو کہ 12 میں سے ایک بھی اللہ کو پیارا نہیں ہوا. سب بچ گئے. ایک گارڈ کو 6 گولیاں لگی. سب گولیاں ایسی تھیں کہ وہ بچ گیا. میرا جو گارڈ زاہد تھا، ہمارا عمران اسماعیل جو سندھ کے گورنر تھے، 4 گولیاں اس کے کپڑوں میں سے نکلی، بچ گیا. تو میں آج ساری قوم کو
میں صرف آپ کو ایک بتانا چاہتا ہوں کہ اگر آپ نے زندگی صحیح معنی میں زندگی گزارنی ہے تو یہ جو موت کا خوف ہے اس سے اپنے آپ کو آزاد کریں. یہ جو خوف جو انسان کے اوپر طاری ہوتا ہے, بڑے انسان کو ایک چھوٹا سا انسان بنا دیتا ہے. خوف ایک قوم کو غلام بنا دیتی ہے. یہ جو مرنے کا ڈر ہے, مسلمانوں کی تاریخ میں جو سب سے بڑا سانیہ ہوا حضرت امام حسین کا کربلا میں, تو کوفہ کے لوگوں کو پتا تھا کہ حضرت امام حسین رائے حق پہ کھڑے ہیں, لیکن یزید کا خوف تھا, اس کے ظلم کا خوف تھا, نہیں مدد کرنے کے لیے آئے. اور خاص طور پہ تیسری چیز جو رزق, کتنے طاقت میں بیٹھے ہوئے لوگ اپنے نیچے جو تنخواہ دار ہوتے ہیں ان سے غلط کام کرواتے اور وہ غلط کام کرتے اپنی نوکریاں بچانے کے لیے, کیونکہ ان کا ایمان نہیں کہ اللہ کے ہاتھ میں رزق ہے. اللہ نے یہ تین چیزیں اس لیے اپنے پاس رکھی ہیں کہ وہ آپ کو آزاد کرنا چاہتا تھا. جو لا الہ الا اللہ ہے, جب تک آپ کے دل میں اس کا مطلب نہیں آئے گا, یہ آپ کو آزاد نہیں کرے گا. اور صرف آزاد انسان بڑے کام کرتے ہیں, آزاد ملک اوپر پرواز کرتے ہیں, غلام صرف اچھی غلامی کرتے ہیں, غلام کی پرواز نہیں ہوتی, صرف آزاد انسانوں کی پرواز ہوتی ہے. میں اس لیے آیا, مجھے موت کی تو فکر نہیں تھی. آج میری قوم آپ کے سامنے دو راستے ہیں. جب نماز میں اللہ سے ہم کہتے ہیں کہ اللہ, ایک ہی چیز مانگتے ہیں اللہ سے 5 وقت کی نماز میں کہ اللہ ان کے راستے پہ لگا جن کو تو نے نعمتیں بخشی, ان کے راستے پہ نہ لگا جو تباہی کے راستے پہ نکل گئے. پاکستانیوں آپ بھی ادھر کھڑے ہیں, ایک طرف نعمتوں کا راستہ ہے, آپ کی عظمت کا راستہ ہے, دوسری طرف آپ کی تباہی کا راستہ ہے, غلامی کا راستہ ہے, ذلت کا راستہ ہے. مولانا رومی اس نے بڑی ایک ایسی بات کی جو مجھے کبھی نہیں بھولی. اس نے کہا کہ جب اللہ نے تمہیں پر دیے اڑنے کے لیے, کیوں چونٹیوں کی طرح زمین پہ رینگ رہے ہو؟ پاکستانیوں, اللہ نے ہمیں پر دیے, ہمارا مستقبل یہ نہیں ہے کہ ہم چونٹیوں کی طرح رینگیں. جو اوپر آئے فیصلہ کرے کہ جی آج تو یہ چور ہیں, ان کے اوپر ایکشن لے گورنمنٹ کرا دے, اگلے دن پھر بند کمروں میں فیصلہ ہو کہ نہیں جی میں اب اینا رو دے دیا ان کو, یہ میں گنگا میں نہا کے پاک ہو گئے, اور پھر ان کو نکالے کہ جی چور ہیں, اور پھر ان کو اینا رو دے دے. اور قوم اگر اس چیز کو, اگر ہم ان چیزوں کو, اس ظلم کو, اس ناانصافی کو اگر قوم تسلیم کرتی ہے, معاشرے میں اور جانوروں کے معاشرے میں فرق ہی ایک ہے. انسانوں کے معاشرے میں انصاف ہوتا ہے,
जानवरों के माशरे में ताकतवर की हुक्मरानी होती है। पाकिस्तान अगर एक अजीम मुल्क नहीं बना तो उसकी एक वजह है कि हमारे मुल्क में कभी भी कानून की हुक्मरानी नहीं आई, ताकत की हुक्मरानी, जंगल का कानून रहा है। और ये याद रखें, कभी कोई माशरा तरक्की नहीं कर सकता जिस माशरे के अंदर इंसाफ नहीं होता। मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना की रियासत में, और याद रखें अल्लाह का हुक्म है कि मेरे हबीब की सुन्नत पे, उसकी शरीयत पे, उसके रास्ते पे चलो। क्यों अल्लाह ने हमें हुक्म दिया है? हमारी बेहतरी के लिए। जब इल्लामा इकबाल, जब उसने पाकिस्तान का तस्वर किया तो इल्लामा इकबाल ने सोचा था कि हम एक माशरा खड़ा करेंगे मदीना के रियासत के असूलों के ऊपर। और इल्लामा इकबाल ने बताया कि जब भी मुसलमान माशरा खड़ा होता है वो वापस उन असूलों पर जाता है, और जब तबाह होता है तो उन असूलों से पीछे हट जाता है। तो पाकिस्तानियों, जब उन्होंने मदीना की रियासत बनाई तो पहली चीज अदल और इंसाफ, कानून की हुक्मरानी, उसके ऊपर उस माशरे की बुनियाद रखी। मेरी बेटी भी अगर जुर्म करेगी तो सजा मिलेगी, उन्होंने फरमाया। कोई कानून से ऊपर नहीं। और फिर बताया कि तुम्हारे से पहले बड़ी कौमें तबाह हुई। जो ताकतवर जब चोरी करता था, जुर्म करता था, उसको माशरा नहीं पकड़ता था, सिर्फ कमजोर को पकड़ता था। तो आज सारी दुनिया में आप चले जाएं, सारे गरीब मुल्क देख लें। मुझे मौका मिला दुनिया में गरीब तरीन मुल्क देखने का और अमीर तरीन। फर्क एक है, गरीब मुल्कों के अंदर इंसाफ नहीं। वहां भी इस तरह के बड़े बड़े डाकू, जरदारी और शरीफ की तरह पैसा चोरी करके बाहर लेके जाते हैं और उनको निजाम नहीं पकड़ सकता। वहां भी सिर्फ छोटा चोर जेल में जाता है। सारे गरीब मुल्कों में देख लें और सारे खुशहाल मुल्कों में चले जाएं, यूरोप जाएं, स्विट्जरलैंड जाएं, स्कैंडिनेविया जाएं, बर्तानिया जाएं, पूछें जो बैरून मुल्क पाकिस्तानी उन मुल्कों में रहते हैं, उनसे पूछें क्यों वो आज तहरीक इंसाफ के साथ खड़े हैं, क्यों बैरून मुल्क पाकिस्तानी आज हमारे साथ खड़े हैं, क्यों उनको समझ है मैं क्या कह रहा हूं, क्योंकि उन मुल्कों के अंदर इंसाफ है। यहां से जाके वह पैसा बनाते हैं, वहां खुशहाली आती है, अपने बच्चों को अच्छे स्कूलों में पढ़ाते हैं। क्यों? क्योंकि उनके मुल्क में इंसाफ है, मेहनत का फल मिलता है, उनके हुकूक की तहफ़्फ़ुज़ है, उनकी अदालतें इंसानों के अंदर इंसाफ करती हैं, इसलिए वहां खुशहाली है। और गरीब मुल्कों के अंदर, हर गरीब मुल्क अब चले जाएं, उनके बड़े बड़े वजीर आजम, उनके सदर मुल्क से पैसा चोरी करके बाहर ले जाते हैं। हर साल 1700 अरब रुपया गरीब मुल्कों का चोरी करके, उनके ही साहिब इख्तियार चोरी करके अमीर मुल्कों में ऑफशोर अकाउंट्स में ले जाते हैं। गरीब होता जा रहा है, अमीर मुल्क अमीर होते जा रहे हैं।
تو پاکستان اگر آج ان حالات میں ہے، اس کی یہ وجہ نہیں کہ وسائل کی کمی ہے، اس کی وجہ یہ کہ ہم نے شروع سے ہی قانون کی حکمرانی نہیں کی۔ مارشل لا آتا تھا تو وہ قانون توڑ کے آتا تھا، طاقت کی حکمرانی تھی، وہ قانون سے اوپر تھے۔ لیکن یہ جو دو خاندان جنہوں نے 30 سال اس ملک پہ حکومت کی، انہوں نے بھی کبھی ملک کے اداروں کو مضبوط کمزور کیا؟ جب تک ادارے کمزور نہ ہوں، اور یہ وجہ ہے پاکستانیوں، نوجوانوں جو ترستے ہیں ملک سے باہر جانے کے، نوکریاں ڈھونڈنے کے لیے، یہ سمجھ جائیں کہ بیماری ایک ہے، انصاف نہیں ہے۔ کیا عمران خان کے اوپر کوئی کرپشن تھی؟ جب بھی ان دونوں کی حکومتیں ہٹائی گئی تو کرپشن ہوتی تھی۔ ہمیں کس وجہ سے سازش کے تحت ہٹایا گیا؟ کون سی ہم غلطی کر رہے تھے؟ پہلے یہ جو بینکرپٹ دیوالیہ نکال کے ملک کا انہوں نے جب چھوڑا 2018 میں، پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا بیرونی خسارہ $20 ارب، ہم نے ملک سنبھالا، بیرون ملک میں گیا، ہمارے دوست ممالک سے پیسے لیے، شرم آئی مجھے۔ میں یہ بھی آپ کو بتا دوں کہ میرے 3.5 سال میں سب سے زیادہ شرمندگی ہوتی تھی جب ہمیں جا کے ملک کے لیے پیسے مانگنے پڑتے تھے۔ شوکت خانم کے لیے میں 30 سال سے پیسے اکٹھے کر رہا ہوں نمل یونیورسٹی کے لیے، لیکن مجھے شرم نہیں آتی تھی کیونکہ میں اپنے لوگوں سے پیسے اکٹھے کر رہا ہوں اپنے ملک کی یونیورسٹی یا ہسپتال کے لیے، لیکن کسی اور سے اپنے ملک کے لیے پیسے مانگنا یہ میرے لیے سب سے زیادہ باعث شرم تھی۔ اور اس لیے کہ ان چوروں نے 4 گنا زیادہ قرضہ چڑھایا 10 سالوں میں، 8 سے اور 18 کے بیچ میں۔ تو پہلے ہم نے ملک سنبھالا، پھر کورونا آ گیا، دنیا میں تباہی مچائی اس نے۔ ہوتا ہے جو ملک کو نقصان پہنچاتی ہے وہ کرپشن ہے، اور وہ کرپشن جن کے پاس طاقت تھی ان کو یہ بری نہیں لگتی تھی۔ کیا نیشنل سیکورٹی کونسل میں یہ رکھی نہیں گئی؟ اور کیا اس میں یہ نہیں لکھا ہوا تھا کہ وہ ڈونلڈ لوئس کو کہہ رہا ہے، اسد مجید کو، کہ عمران خان کو اگر آپ نہیں ہٹاؤ گے تو تمہارے ملک کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا، اور اگر تم نے اس کو ہٹا دیا تو ہم سب کچھ معاف کر دیں گے۔ کیا یہ سائفر کے اندر نہیں تھا جو نیشنل سیکورٹی کونسل میں آیا سامنے؟ اور کیا نیشنل سیکورٹی کونسل نے یہ کہا نہیں کہ امریکہ سے پروٹیسٹ کرو، ڈیمارچ کرو، ان کو کہو کہ تمہارے ملک میں مداخلت کر رہے ہو؟ تو جب یہ سارا سچ ہے، یہ کہنا کہ جناب یہ کوئی ڈرامہ تھا، یہ ملک کی توہین ہے، یہ عمران خان کی توہین نہیں ہے۔ کہ کیا مجال ہے کسی ملک کا ایک چھوٹا سا سرکاری آفیسر امبیسڈر کو کہے کہ جناب اپنے وزیر اعظم کو ہٹا دو؟ کبھی سنا یہ ہوتا ہوا؟ میں نے کبھی نہیں سنا، کیونکہ کسی کی جرات نہیں ہے یہ کرنے کی۔ اور پھر اب میں آپ کو بتاؤں کہ جب سے یہ امپورٹڈ حکومت آئی ہے ملک سے ہوا کیا ہے، آپ کے سامنے میں اعداد و شمار لے کے آ رہا ہوں کہ کدھر پاکستان تھا مارچ میں جب عدم اعتماد کی انہوں نے ٹیبل کیا اسمبلی میں،
اور کدھر آج ہے. 7 مہینے میں جو پاکستان ہوا, جو اس سے ہوا, وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. پھر سے میں آپ کو بتا دوں کہ 5.7 2021 میں پاکستان بڑھ رہا تھا آگے, اور 6% 22 میں بڑھا تھا. 17 سال کے بعد یہ پاکستان سب سے تیزی سے ہماری اکانومی آگے بڑھ رہی تھی. ہمارا جو زراعت تھے 4.4%, وہ بھی 17 سال میں سب سے زیادہ. انڈسٹری 10.7%, اور لارج اسکیل مینوفیکچرنگ 7.2, یہ بھی 17 سال میں سب سے زیادہ. ہماری ایکسپورٹس 32 ارب ریکارڈ. 17 سال کے بعد یہ پاکستان سب سے تیزی سے ہماری اکانومی آگے بڑھ رہی تھی. ہمارا جو زراعت تھے 4.4%, وہ بھی 17 سال میں سب سے زیادہ. انڈسٹری 10.7%, اور لارج اسکیل مینوفیکچرنگ 7.2, یہ بھی 17 سال میں سب سے زیادہ. ہماری ایکسپورٹس 32 ارب ریکارڈ.